تھے، ڈاکٹر نہیں تھی، ڈاکٹر کی نااہلی، اسٹاف کی نااہلی کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کی جان چلی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قصور 24 نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان پرویز وکی۔ ناظرین، اس وقت میں گلشن راوی کے ایک علاقے میں موجود ہوں جہاں پر میرے ساتھ خاتون موجود ہیں جن کا میاں عمران نامی میاں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ڈاکٹروں کی نااہلی کی وجہ سے۔ ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن یہ بتائیے گا کہ عمران کو کیا مسئلہ بنا؟ عمران کو کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا، بس ہلکی سی چیسٹ پین تھی، تو ہم بچوں کو اسکول چھوڑ کے ہم لوگ میو ہاسپٹل گئے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے ایمرجنسی میں دکھایا اس کو، اور ڈاکٹر نے کہا آپ کو ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے ہارٹ کا مسئلہ۔ کہتے اب پین ہو رہی ہے؟ کہتے نہیں۔ کہتے پھر بھی آپ اس کی ای سی جی کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے ای سی جی کروائی، رپورٹ لے کے پھر ہم نے ڈاکٹر کو دوبارہ دکھائی۔ ڈاکٹر کہتے نہیں آپ کو ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ایسے کوئی پھٹے کا کچھاؤ کی وجہ سے درد ہو رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ پین کلر لکھ کے دی تھی، جب پین ہوگی تب آپ نے لینی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے ہیں، گھر آئے ہیں، وہ سو گئے ہیں۔ اس کے بعد سو گئے ہیں تو دوپہر کو بچے کو اسکول لینے کے لیے گئے ہیں، اسکول سے واپس آئے ہیں تو ان کو پھر درد شروع ہو گئی، ان کو اتنی شدید درد شروع ہوئی۔ میں آئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے مجھے درد بہت ہو رہی ہے۔ تو بھائی کو بتایا، میں نے کہا بھائی اس طرح عمران کو بہت درد ہو رہی ہے، ہم چلیں اس کو ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں، مجھے رکشہ منگوا دیں، ہم واپس میو جاتے ہیں، کیونکہ صبح میں میو میں دکھا کے آئی ہوں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر دوبارہ درد کیوں ہوئی اس کو؟ بھائی کہتے ہیں چلو میں آتا ہوں۔ بھائی آئے ہیں کمرے میں، دیکھا اس کو اتنا شدید درد ہو رہا ہے۔ بھائی کہتے ہیں میو تو بہت دور ہو جائے گا، اتنی شدید اس کو درد ہو رہی ہے تو یہ گوشت شفا بھی اچھا ہے، یہاں پہ دکھا لیتے ہیں۔ تو یہ گلشن راوی میں جو مین گوشت شفا کی برانچ ہے، ہم وہاں گئے ہیں۔ تو وہاں جا کے مریض یہاں سے خود اتر کے، ہمارے گھر سے سیڑھیوں سے نیچے اتر کے بائک پہ خود بیٹھ کے، بھائی کے ساتھ، میں بھی ساتھ میں تھی، گیا ہے وہاں جا کے خود ہاسپٹل کے باہر اتر کے خود سیڑھیاں چڑھ کے گیا ہے، بیٹھا ہے۔ تو آگے سے جب ہم گئے ہیں گیٹ پہ تو گارڈ کہتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر ہم میو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ہم واپس جانے لگے ہیں تو دوسرے گارڈ نے کہا نہیں، شفٹ کی جو دوسری ڈاکٹر ہیں وہ آ گئی ہیں۔ تو ہم نے کہا چلو آ گئے ہیں تو ہم چلتے ہیں۔ ہم گئے ہیں خود چڑھ کے اور بٹھایا اس کو، اس کے بعد 10 منٹ پھر لگ گئے ہیں، ڈاکٹر ابھی تک نہیں۔ میں نے کہا کب آئیں گے ڈاکٹر بتا دیں؟ کہتے آ گئے، بس آ رہی ہیں، نیچے ہیں، بس آ رہی ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے 10 منٹ لگا دے۔ پھر جب آئی ہیں پوچھا کیا ہوا ہے، اس طرح پین ہو رہی ہے، میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے صبح میو دکھایا، وہ کہتے ہیں ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں پھر چلیں ٹھیک ہے، پھر بھی ہم احتیاطاً اس کی ای سی جی پھر دوبارہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر ای سی جی کی ہے ان کی، لیکن اس میں بھی کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں آیا۔ وہ کہتے نہیں ان کو ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو ایک مسکولر پین ہے، تو وہ ہم اس کو پین کلر لگاتے ہیں اور کچھ طاقت کے لیے ڈرپ میں انجیکشن اور یہ کر کے دے دیتے ہیں۔ وہ آئی وی لگائی ہے، اس کے بعد وہ جو انجیکشن نے لکھ کے دیے ہیں اس پہ وہ چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو میل سٹاف کھڑا ہوا ہے انہوں نے ہی یہ انجیکشن لگائے ہیں، توڑ توڑ کے انجیکشن آئی وی میں لگا دیے ہیں۔ ایک پھر انہوں نے جب ڈرپ لگی ہے تب لگا دیا، جب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بتایا کہ پیشنٹ کو تکلیف اور ہو رہی ہے، تو وہ ڈاکٹر کو فون کریں، ڈاکٹر ان کو تکلیف ہو کہتی وہاں پہ انجیکشن ایک اور رکھا ہے وہ لگا دیں۔ اب وہ جو میل سٹاف ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے کون سا انجیکشن ہے، کون سا انجیکشن ہے۔ اس ٹوکری میں جو سلپ والی ٹوکری ہے اس میں 2 انجیکشن اور تھے، انہوں نے وہ توڑ کے لگا دیے۔ تو کہتے میں نے پوچھا کون سے انجیکشن لگا رہے ہیں بھائی؟ انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہوا، دیکھ لیں۔ کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے کوئی انجیکشن نہیں ہے۔ جب انہوں نے وہ انجیکشن لگائے ان کو درد نہیں ہٹا، پھر میں نے کہا بھائی آپ سے نہیں سنبھل رہا، ڈاکٹر کو ہمیں ریفر کر دیں، ہم یوں ہاسپٹل چل جاتے ہیں۔ کہتے نہیں وہی ادھر کرنا انہوں نے جو ہم کر رہے ہیں ادھر۔ تو فون کر کے پوچھتے رہے ہیں، تو ڈاکٹر نے پھر اس کو کہا کوئی انجیکشن کا، ان کو یہ نہیں پتہ انجیکشن کون سا لگانا، انہوں نے یہ والا جو نیند کا انجیکشن ہے وہ اٹھا کے اس کو لگا دیا۔ اس کو اتنی ہیوی ڈوز دے دی ہے کہ وہ اتنی زیادہ شدید نیند میں چلے گئے۔ پھر بھی ان کو میں نے پوچھا کیا ہوا، نیند آ رہی؟ کہتے ہاں۔ پھر ایک دم کہتے میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی ٹھیک۔ پھر میل سٹاف نے پھر فون کیا، کہتے بھئی اس کو سانس نہیں آ رہی، کہتے آکسیجن لگا دو۔ تو آکسیجن لگا دی ہے، پھر اس نے، میں نے کہا بہتر لگ رہا ہے آپ کو؟ کہتے ہاں تھوڑی سانس آئی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایسے ہی تڑپنے لگ گئے ہیں۔ پھر اس نے پھر فون کیا کہ ڈاکٹر مریض کی حالت بہت کریٹیکل ہو گئی ہے، آپ آ جائیں۔ جب آئی ہے اس نے دیکھا، اس نے کہا کتنا لگایا یہ وہ انجیکشن، تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی باتیں کرتے رہے ہیں، کیونکہ انجیکشن کی جو ڈوز ہے وہ ہیوی لگ گئی، ان سے زیادہ لگ گئی تھی ڈوز، تو اس کی وجہ سے وہ کچھ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہمیں۔ پھر انہوں نے انجیکشن توڑے ہیں، پھر آئی وی میں انہوں نے انجیکشن لگا دیے ان کے۔
لیکن ان کو پتا تھا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں فیس ڈیٹنگ کر رہے تھے، کچھ ایسا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی نہ پتہ چلے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم ان سے پوچھے تھے کیا کیا کیا، کہتے کچھ نہیں کیا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ آگے سے انہوں نے وہ لگا دیا، ان کو باہر لگا دی۔ پھر بھی میں ان کے پاس ہی کھڑی ہوں، میں دیکھتی رہی ہوں اپنی آنکھوں سے وہ کیا کر رہے ہیں۔ پمپ کرنے لگے ہیں، چیسٹ پہ پمپ کرنے لگے ہیں، منہ میں ہوا ڈال کے وہ سانس، پھر پمپ ایک بڑا والا لا کے وہ دبا دبا کے ان کے منہ میں وہ کر رہے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے ہمارا مریض مار دیا۔ وہ ٹھیک چل کے آیا تھا اپنے پاؤں سے، ڈاکٹر نہیں تھی، ڈاکٹر کی نااہلی، اسٹاف کی نااہلی کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کی جان چلی گئی ہے۔ اب آپ کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں حکومت وقت کو؟ یہی میسج ہے کہ جو ہاسٹل میں اسٹاف ہے وہ بہتر کریں، جن کو نئی ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو لے کے آئیں، جن کو اس فیلڈ کا علم ہے، جو اس فیلڈ میں پہلے بھی رہ چکے ہیں، ایکسپیرینس والے بندے لے کے آئیں، تاکہ میری طرح کوئی اور اس طرح اپنے ہسبینڈ کی جان سے نہ ہاتھ دھوئے۔ میرا بچہ یتیم ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ہی ہاسپٹل والے ہیں۔ میں اب کیسے اپنی لائف میں سروائیو کروں گی؟ میرے سر پہ کوئی بھی نہیں ہے، اب کون مجھے دیکھے گا، کون مجھے پوچھے گا؟ میں رینٹ پہ ہوں، مجھے بتائیں میرے ہسبینڈ کی موت کا، میرے خرچے کا، یہ چیزیں کون ذمہ دار ہے؟ وہ ہاسپٹل والوں نے میرے ہسبینڈ کو مار تو دیا، اب مجھے کون انصاف دے گا؟ اس لیے میں میڈیا کی ہیلپ لے رہی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے، میری بات عمران خان تک پہنچے، مجھے انصاف چاہیے۔ میرے بچے پہ سر پہ باپ کا سایہ لے لیا انہوں نے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے عمران کی بیوہ کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ عملے کی وجہ سے میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی، اور میری وزیر اعلیٰ عمران خان سے گزارش ہے کہ مجھے انصاف دلایا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔